سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گا۔ ادھر کچھ دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ایک موضوع پر گفتگو ہوگی 2 دنوں میں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اہم ترین موضوعات پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سنگل موضوع پر لمبی تفصیلات رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو۔ اس سلسلے میں اپوروانند نے بہترین انداز میں کس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ چھیڑ دی گئی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک پرمغز مضمون لکھا ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیلات رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارتیہ جنتا پارٹی کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اپوروانند لکھتے ہیں، شاہین باغ کے گھر، مکان، دکانیں پہلے کی ہی طرح اپنی جگہ پر ایستادہ ہیں۔ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کے بلڈوزر کے بہانے بی جے پی اور اس کے حامی مسلمانوں کے خون اور آنسو بہتے دیکھ کر ملنے والے مزے سے محروم رہ گئے۔ بی جے پی کی اتحادی ہندوستانی میڈیا کے مبینہ صحافی بھی بیچارے مایوس ہو کر کے لوٹے، کیونکہ ان کے کیمرے جس انہدام کا منظر دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکا۔ علاقے کے لوگوں کی شدید مزاحمت کے باعث بلڈوزر اور میڈیا کو شاہین باغ سے مایوس لوٹنا پڑا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس کا بہت ملال ہے۔ اس کی ریاستی صدر نے دہلی پولیس کو خط لکھا ہے کہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کی جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، کیونکہ انہوں نے سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالی۔ بی جے پی صدر کے مطابق انہوں نے بنگلہ دیشی روہنگیاؤں کے غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ میئر مکیش سوریان نے بھی کہا کہ انہیں خط موصول ہوا ہے، وہ تجاوزات ہٹانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شاہین باغ بازار کی یونین کے صدر ایک ہندوئی ہیں، انہوں نے اس پوری مہم کی مذمت کی ہے۔ ان کے مطابق اس علاقے میں اس طرح کا کوئی تجاوز نہیں کہ آپ بلڈوزر لے کر پہنچ جائے۔ اس کا بازار پر برا اثر پڑ رہا ہے، کون اس تناؤ کے درمیان یہاں خریداری کرنے آئے گا؟ لیکن میڈیا مایوس ہے۔ میڈیا اور بی جے پی کے حامی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہندوستان میں قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے؟ کیا بھیڑ کے نظام نے جمہوریت کی جگہ لے لی ہے؟ کیا بلڈوزر بھیڑ کے خوف سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ یہ جو لوگوں پر، مسلمانوں پر، ان کے گھروں پر، مکانوں پر، کاروباروں پر بلڈوزر چلانے کی شیطانی خواہش ہے، اسے اب چھپانے کی اور پردہ ڈالنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی۔ ہاں، جو سرکاری ملازم ہیں ان میں کچھ لحاظ باقی ہے، لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ تجاوزات ہٹانے کی باقاعدہ کارروائی کا حصہ ہے، اسے کسی خاص برادری کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ ناظرین، ماضی میں بھی تجاوزات ہٹانے کے لیے کارروائی ضرور کی گئی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ان کے بارے میں میڈیا میں ایسا جوش دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی میڈیا والوں کو بلڈوزر پر سوار ہو کر انہیں للکارتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر سامنے کی دکان یا مکان کو گرا دیں؟ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین میئر سوریان گزشتہ چند ہفتوں سے شاہین باغ میں ایک بڑی انسداد تجاوزات مہم کا انتباہ دے رہے تھے۔ اس بار کچھ بھی تباہ نہ کر پانے پر مایوس نہیں ہیں۔ بی جے پی کے کچھ حامی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بلڈوزر دھمک لے کر آیا ہے، اگلی بار چمک لے کر کے آئے گا یا چمک دکھلائے گا۔ ہم اس بیان کے پیچھے ذہن میں موجود تشدد کو پہچانتے ہیں۔ اس مہم کے ساتھ ساتھ بی جے پی لیڈر عوامی طور پر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بنگلہ دیشی روہنگیاؤں کی موجودگی کے بارے میں مطلع کریں۔ بی جے پی صدر نہ تو انتظامیہ میں ہیں اور نہ ہی پولیس میں، بیان بادشاہ کی طرح دے رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کی اشتعال انگیزی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ایک پرتشدد نفسیاتی جنگ چھیڑی جا رہی ہے۔ تو کیا بی جے پی اب انتظامیہ اور پولیس کا محکمہ ہے، یا پولیس بی جے پی کی ہدایت پر کام کر رہی ہے؟ اگر نہیں تو یہ کیسا سمجھا جائے گا کہ جہانگیر پوری میں تشدد کے بعد بی جے پی نے بلڈوزر کا مطالبہ کیا اور اگلی صبح بلڈوزر بستی کے باہر کھڑا ہوا دکھائی دیا؟
اس کے ساتھ ہی ایسی ویڈیوز کی بھی تشہیر کی جا رہی ہے جن میں شاہین باغ میں راہ چلتے لوگوں کو پکڑ کر پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون ہیں۔ دیکھا گیا کہ سب بنگلہ دیشی ہیں، لیکن یہ سب قانونی طریقے سے ویزا لے کر ہندوستان آئے ہیں، یعنی حکومت کو ان کا پتہ معلوم ہے۔ پھر ایسے پروپیگنڈے کا مقصد آخر کیا ہے؟ ظاہری طور پر جب ویڈیو لوگوں کو بار بار اور وہ بھی ہندوؤں کے پاس لوٹے گا تو ان پر ایک نفسیاتی اثر پڑے گا۔ دیکھو کتنے بنگلہ دیشی گھس رہے ہیں ملک میں۔ دیکھنے والوں کے پاس دیکھنے اور سننے کا صبر نہیں ہوگا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے قانونی طور پر ہندوستان آئے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد ہندوؤں میں خوف پیدا کرنا ہے کہ بنگلہ دیشی یا روہنگیا بھارت میں گھسپیٹ کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ سب مسلمان ہیں اور مسلمان بستیوں میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے فرق کرنا مشکل ہے کہ کون ہندوستان سے ہے اور کون باہر سے۔ اس لیے ہر مسلمان ممکنہ طور پر دراندازی کرنے والا باہری ہے، وہ ہماری زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ اس کو پکڑنا، تباہ کرنا ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہم قانونی عمل میں پھنس کر انہیں یہاں جڑ پکڑنے دیں؟ اس سے پہلے بلڈوزر کیوں نہ چلا دیں؟ اس سے یہاں کے مسلمانوں میں بھی خوف رہے گا۔ یہ بلڈوزر کے پیچھے کی نفسیات ہے ناظرین گرامی۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات اور اب دہلی میں بلڈوزر کا استعمال روزانے کے جوش کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ہندوؤں میں مسلمانوں کو اجڑتے، روتے، بدحواس دیکھنے کی پرتشدد خواہش بیدار کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میں روزانہ کا خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف تجاوزات ہٹانے کا بہانہ ہے۔ عدالت اس میں کتنی بار مداخلت کرے گی؟ سپریم کورٹ کے موقف سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسے مختلف مقامات اور افراد کا مقدمہ سمجھ رہی ہے۔ اس کے لیے جہانگیر پوری الگ ہے، شاہین باغ الگ ہے، کھرگون الگ ہے۔ ان میں مختلف لوگ بھی ہیں جو متاثر ہوں گے۔ کوئی مسلمان نام کی کمیونٹی نہیں، جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلم مخالف مہم ہے جو پورے ملک میں سلسلہ وار چلائی جا رہی ہے۔ اب بی جے پی، میڈیا، پولیس اور انتظامیہ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ ایک راستہ دکھا رہا ہے، ایک کاغذ لے کر بلڈوزر کا قانون بتا رہا ہے، ایک ہتھیار کے ساتھ اس کو گھیرا دے کر چل رہا ہے، ایک اسے للکار رہا ہے، اور ایک ہماری عدالت کہہ رہی ہے کہ کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹ رہا۔ یہ سب ہیں اور ان کے بلڈوزر کے سامنے مسلمان ہیں۔ یہ حقیقت ہے ناظرین گرامی۔ اپوروانند جو دہلی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے بہترین انداز میں تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اپنی ہندی کے اس جو ہے آرٹیکل میں کہ کس طرح جو ہے بلڈوزر کے سامنے مسلمان کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا مکمل سسٹم کام کر رہا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،